الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج میں جس بات کا ذکر کروں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کیسے ملی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر خوش تھے یا نہ تھے۔ یاد رکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ برحق ہیں۔ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ برحق ہیں۔ ان کی خلافت پر تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بیعت کی، ان کے ہاتھوں کے اوپر تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بیعت کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میرے عثمان پر رحم کرے، اس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے۔ ابھی بات یہ ہے کہ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلافت ملی تو کیا اس پر حضرت علی خوش تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی کیسے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی تاریخ دمشق کے اندر یہ بات منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بصرہ کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو وصال جب انہوں نے نصیحت یہ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ 6 لوگ انہوں نے خاص کر دیے کہ ان 6 لوگوں میں سے کوئی یہ امیر بن جائے، کوئی خلیفہ بن جائے۔ ان 6 لوگوں میں سے میرا نام یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی مذکور تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میری رشتہ داری ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ویسے بھی خاص قریبی دوست ہوں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھائی بھی بنایا۔ تو حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اب خلافت کا منصب میرے پاس ہونا چاہیے، لیکن میں نے اس خیال کو مسترد کر دیا، یعنی کہ میں نے خود اپنی خلافت نہ مانگی، میں نے خود یہ ایسا اظہار نہ کیا کہ مجھ سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت اپنے بیٹے کو نہ دی، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خلافت اپنے بیٹے کو نہ دی۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی خود خلافت کا مطالبہ نہ کیا۔ جو 6 لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کی وصیت کی تھی ان کی میٹنگ جاری تھی، تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، حضرت عبد الرحمن ارشاد فرمانے لگے کہ اے علی، اگر میں تجھ پر عثمان کو خلیفہ بنا دوں تو کیا تو ان کی اطاعت کرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حلف اٹھا لیا کہ میں عثمان کی اطاعت کروں گا۔ اسی طرح انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بھی پکڑا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، اگر میں تجھ پر علی کو خلیفہ بنا دوں تو کیا تو علی کی اطاعت کرے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اگر علی کو خلیفہ بنا دیتے ہیں تو میں حضرت علی کی اطاعت کروں گا، ان کے ہاتھوں پر بیعت کروں گا۔ تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے کے ہاتھ پر بیعت کی اور ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کو خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت عبد الرحمن نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی، میں بھی حلف اٹھا چکا تھا، اسی طرح میں نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جب خلیفہ مقرر ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے صحابہ نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی، تو اور کوئی 2 ایسے صحابہ نہ تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے اختلاف رکھا ہو۔ اب اس واقعے سے سمجھ آتی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے مکمل خوش تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی آگے جا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جس طرح حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما اجمعین کے اطاعت کی، ان کے
خلافت کے اندر میں نے جس طرح کافروں سے جہاد کیا، جس طرح میں نے ان کی بات مانی، ان کا حکم مانا، میں نے اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں میں کافروں سے جہاد کرتا رہا، ان کی طرف سے کافروں سے قتال کرتا رہا، اسی طرح میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کی۔ اب یہ واقعہ، اب یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی ارشاد فرمایا، اس سے بارہا یہ سمجھ آتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ برحق ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت سے خوش تھے، نہ کہ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ خلافت مجھے دی جائے۔ تو بعض اوقات ایسے لوگ بات کر دیتی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ یاد رکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے۔ جو علی کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے والا بندہ ہے، اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے، اسی طرح وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ہمارے اصحاب کی محبت ڈال دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔